إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل کے اندر بیان فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے گھروں کو سکنا، سکون کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے گھروں کو سکون کا سبب کے طور پہ بیان کیا، کہا کہ ہم نے تمہارے گھروں کو سکون کے لیے بنایا۔ گھروں کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ سکون، کہ گھروں کے اندر جاؤ گے تمہیں سکون حاصل ہوگا، گھروں کے اندر آؤ گے تم سکون کو اپنے پاس محسوس کرو گے۔ یعنی گھر میں جانے کا مقصد سکون کا حصول ہے، کہ مرد پورے دن کے اندر جب باہر پھرتا ہے تو اس کو لاکھ ٹینشنیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، سر درد ہوتی ہے، سر کھپائی ہوتی ہے۔ اخیر جب شام کے ٹائم وہ گھر جائے تو فرمایا سکنا، سکون حاصل کرے، سکون کا سبب بنے اس کے لیے گھر۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہمارے گھر سکون کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بے سکونی کا ذریعہ بھی بنتے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات انہی گھروں سے ٹینشنیں بھی انسان حاصل کرتا جا رہا ہے۔ بعض اوقات انسان جب گھر جاتا ہے تو باہر کی ٹینشنیں پہلے دماغ میں لے کے آتا ہے، گھر میں داخل ہوتا جاتا ہے اگلی ٹینشن پہلے سامنے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سکون کا ذریعہ بنایا وہ چیز بعض اوقات ہمارے لیے بے سکونی کا سبب، تکلیف کا سبب اور مشکلات کے آنے کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ اب اس میں قصوروار کون ہے؟ کس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کس کی وجہ سے وہ سکون بے سکونی کے اندر تبدیل ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اس دنیا کے اندر ہونے والا فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس دنیا کے اندر ہونے والا جتنا فساد ہے، جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں، جتنی بری چیزیں ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، جتنی مشکلات ہیں اور جتنی پریشانیوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے، جتنی تباہی کا ماحول بنتا جا رہا ہے، وہ سارا کا سارا کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ ہم سب، میرے اور آپ سب کے ہاتھوں کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہے، جو ہم نے کمایا اس سے جو حاصل ہوا اس سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر سکون کے سبب ہونے کی بجائے بے سکونی کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ آئیے آج کے خطبے میں انشاءاللہ چند ایک
پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس کے ذریعے سے جس کو اپنا کر ہم اپنے گھروں کو واپسی سکون کے ماحول کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، اس بندے کی ذمہ داری جو بندہ گھر کا سربراہ ہے، جو بندہ گھر کو چلانے والا ہے، وہ بندہ گھر کا سب سے بڑا شخص ہو سکتا ہے، ماں کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا پھر باپ ہو سکتا ہے۔ باپ نہیں تو بڑا بچہ جو گھر کو فائنینشلی طور پہ چلا رہا ہے، مالی لحاظ سے چلا رہا ہے، جو گھر کو لیڈ کر رہا ہے، لے کے چل رہا ہے، اس شخص کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لگائی۔ قرآن مجید سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ سب سے۔ ہم لوگ مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، قرآن و سنت پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جی اللہ جی، حکم کیا ہے؟ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ صرف انسان کے ذمہ اپنی ذات نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لوں، میں اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، میں اپنی ذات کو مشکلات سے بچا لوں، بلکہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی جو اس کے گھر میں رہنے والے، اہل خانہ، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، یہ سارے لوگ جو اس کے گھر میں رہنے والے ہیں، فرمایا ان سب کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے کہ تم نے ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بیان فرمایا کہ ہر انسان کے ذمہ وہی چیز ہے جو اس نے عمل کیا۔ میں عمل کروں گا اس کو میں بھگتوں گا، میرے بہن بھائی کریں گے وہ اپنا عمل خود اس کا اجر پائیں گے، میرے بچے کوئی عمل کریں گے وہ اجر اس کا خود پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سربراہ جو ان سے ہے گھر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس سے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جانا ہے۔ میرے اوپر میرے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، میرے اوپر میرے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو کما کر لا کے بھی دینا ہے، اور ان کی میں نے ہر لحاظ سے پرورش کرنی ہے، یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے ساتھ پھر اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، کسی حرام کام کے اندر ملوث نہیں ہونے دینا، نہ خود ہونا ہے نہ ان کو ہونے دینا ہے۔ اگر نیکی خود کر رہے ہو ان کو بھی حکم دینا ہے، نماز خود پڑھ رہے ہو ان کو بھی حکم دینا ہے، برائیوں سے خود بچ رہے ہو ان کو بھی بچنے کا حکم دینا ہے، خود اگر فحش مواد دیکھنے سے باز رہ رہے ہو تو ان کو بھی حکم دینا ہے، ان کے اوپر نگرانی رکھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے سب سے بڑے سربراہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ دوسری بات، جس چیز کو کرنے سے ہمارے گھر سکون کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بڑی اہم بات وہ یہ کہ اپنے گھر والوں پر کڑی قسم کی نظر رکھیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کے اندر سوٹا پکڑا ہے اور جلاد کی طرح چل پڑے ہیں گھر کے اندر، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اپنے سارے گھروں کے اوپر ہوتی تھی، ساری خواتین کے اوپر ہوتی تھی کہ گھر کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ ہوتا تھا۔ تو ہمارے یہاں جو ماحول ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر کوئی لتھی چڑی نہیں، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کیا دیکھا جا رہا ہے کیا نہیں دیکھا جا رہا، کن چیزوں کا استعمال کیا جا رہا ہے کن چیزوں کا استعمال نہیں کیا جا رہا، کوئی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کوئی موویز دیکھ رہے ہیں، کوئی کیا چیز چل رہی ہے۔ مرد بالکل اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ کے بس یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف کمانا ہے، میں ایک ATM مشین ہوں، میں پیسے نکالوں گا لا کے گھر والی کو دوں گا اور وہ گھر چلاتی رہے، وہ اس کا کام ہے، میرا کام صرف کمانا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص محافظ ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے گھر والوں پر کڑی نظر رکھیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا، اللہ میرے سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں گے کہ میرے بندے تو گھر کے اندر موجود تھا، تیرے پہ میں نے گھر کی ذمہ داری ڈالی، تیری بیوی تھی، تیرے بچے تھے، ان سب کی ذمہ داری تیرے اوپر ڈالی، بتا تو نے ان کی تربیت کیا کی ہے، تو نے کتنی مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیا قرآن کی کوئی مجلس تو نے لگائی کہ نہیں لگائی، کیا اپنے گھر والوں کو نیکی کرنے کی دعوت دی کہ نہیں دی، کسی برائی سے روکا کہ نہیں روکا۔ یہ اللہ تعالیٰ میرے سے سوال کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے اس گھر کے اندر کیا کام کیے تھے۔ آخر ذمہ داری دی ہے نا، ایک حکومت کا سربراہ ہے،
وہ جب اس کا ٹنیور پورا ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال جواب دہ ہوتا ہے. لوگ سوال کر سکتے، رعایا سوال کر سکتے تم نے یہ کام کیوں کیا. اسی طریقے سے ایک استاد ہے، وہ ایک اسکول کے اندر پڑھاتا ہے، پرنسپل اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرتا ہے کہ تم نے آج کلاس میں کیا پڑھایا، کیوں پڑھایا، اس کو یہ کیوں بیان کیا، وہ کیوں نہیں بیان کیا. تمہارے 30 منٹ کا لیکچر تھا، تم نے 15 منٹ پڑھا کے 15 منٹ باتیں کیوں کی، 15 منٹ تم نے کدھر لگائے، یہ گفتگو کیوں کی، وہ گفتگو کیوں کی. یہ تو میرے بھائیوں ایک وہ ذمہ داری ہے جو ایک کلاس ٹیچر کی ہے، جس کے متعلق پرنسپل بھی سوال کرتا ہے. لیکن تصور کریں وہ خالق کائنات جس نے ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ ذمہ داریاں دی ہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے، وہ چاہے چھوٹی ذمہ داری اس کے پاس ہو چاہے بڑی ساری ذمہ داری ہو. ذمہ داری ہوتی ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. میں نے یہ تمہارے اوپر یہ ذمہ داری سونپی تھی، بتاؤ مجھے اس کا آڈٹ دو ذرا، کیا کر کے آئے ہو تم. تو لہٰذا اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیے کہ گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر LCD لگا کے دیے تو چیک کرتے رہیے، چیک اینڈ بیلنس رکھیے کہ گھر کے اندر اس چیز پہ کیا چلایا جا رہا ہے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں تو چیک کیجئے کہ بچوں کی ہسٹری کیا چل رہی ہے، گوگل کی ہسٹری کیا چل رہی ہے، ان کے موبائل کے اندر کس قسم کی ایپ سے کیا کھیل رہے ہیں. لاکھ قسم کے فتنے آج کے دور کے اندر موجود ہیں. ایسے ایسے فتنے، گیمز کے نام پہ فتنے کہ جوئے کے اندر بچے ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے اشتہارات چلتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے موبائل کو چیک کیجئے کہ ان کے کانٹیکٹس کیا ہیں، وہ کن لوگوں سے رابطے کے اندر رہتے ہیں. میرے بھائیوں یہ وہ چیز ہے جو کہ اولاد کے اور نوجوانوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے کہ یہاں سے نوجوان ڈی ٹریک ہوتے ہیں، یہاں سے نوجوان اپنے رستے سے ہٹتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس سے نوجوان اور بچے اپنے رستے سے ہٹ کے کسی برے کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیے. اگلی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے اور اپنے گھروں کو سکون میں تبدیل کرنے کا ذریعہ بھی ہے، وہ یہ کہ بلا وجہ گھر سے نہ نکلیے. معاشرے کے اندر شر ہی شر ہے. یہ وہ دور ہے جو کہ فتنوں کی پیک ہے. آپ باہر نکلتے جائیں، گھر کے سامنے ایک بڑی ساری فلیکس لگی ہوگی، اس پر ایک خاتون کی تصویر لگی ہوگی، اس کو دیکھا، نظر پڑی، آگے چل پڑے. آگے چلتے گئے، باہر روڈ پہ چلے تو ایک بڑی ساری اسکرین لگی ہوگی SMD، اور اس کے اوپر بڑی ساری خاتون کی تصویر لگی ہے. ایک ٹائر کی مشہوری چل رہی ہے، اس پہ خاتون کی تصویر لگی ہے. اسی طریقے سے آگے نکلتے چلے، بازاروں کے اندر جب رخ کیا، بازاروں کے اندر خواتین جا رہی ہیں، لباس کی کوئی پرواہ نہیں، کس قسم کا لباس ہے. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو گالم گلوچ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو لین دین کے معاملات کے اندر 2 نمبری اور فراڈ سے کام لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے فتنے آج کے دور کے اندر موجود ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں کے اندر ملوث ہوتے جائیں گے جب بازاروں کے اندر پھریں گے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح جامع صغیر کے اندر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے کے وقت آدمی کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنے گھر کے اندر موجود رہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کام کے لیے بھی باہر نہ نکلے، سارے کام کرے، لیکن بلا وجہ گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، ایک تو یہ کہ اس کام کے کرنے سے انسان بیرونی فتنوں سے محفوظ رہے گا. دوسری بات، جب گھر کے اندر رہے گا تو گھر والوں کو علم ہوگا کہ گھر کا سربراہ گھر کے اندر موجود ہے تو تمام چیزیں نگرانی کے اندر ہیں، تو گھر کے معاملات بھی کنٹرول کے اندر رہیں گے. چوتھی بات جس کو اپنانے سے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو سکتا ہے، گھر کا ماحول سکون کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی شادی کیجئے، جب بھی اپنے آپ کو شادی کے رشتے میں جوڑیے تو ایسی عورت کا انتخاب کیجئے جو نیک سیرت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز فرمایا اس کا مال و دولت، کہ لوگ اس کا مال و دولت دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے امیر خاندان کی لڑکی ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، تو یقیناً جب اس کے ماں باپ اس کو بیاہ کے بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ مال بھی دیں گے. انسان لالچ کے اندر آ کے مال کے پیچھے نکاح کرتا ہے. دوسری چیز بیان فرمایا کہ اس کا حسب و نسب دیکھ کے لوگ نکاح کرتے ہیں کہ بڑے خاندان کی اصول جی ہے تو یہ اس کے اندر عادات ہوں گی، ہمارا قبیلہ یہ ہے، ان کا قبیلہ یہ ہے، ہماری ذات یہ ہے، ان کی ذات یہ ہے. ذات میچ ہوتی ہے، آپس میں نظریات و افکار میچ ہوتے ہوں گے تو لہذا جوڑ بن جائے گا. فرمایا کہ تیسری چیز جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے وہ اس کا حسن و جمال ہے. انسان خوبصورتی کو دیکھتا ہے.
آخر مرد ہیں، دنیا کے اندر رہنا ہے، پھرنا ہے، عورتیں بھی دنیا کے اندر رہتی ہیں، پھرتی ہیں، دیکھتی ہیں، ماحول کو دیکھتی ہیں، ہزار قسم کے نوجوانوں پہ نظر پڑتی ہے، ہزار قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہزار قسم کے امیجز اپنے دماغوں کے اندر بنائے بیٹھے ہیں کہ خوبصورتی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں تو کس بنیادوں پہ؟ خوبصورتی کو دیکھ کے بھی۔ چوتھی چیز بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز کو دیکھ کے نکاح کیا کرو، وہ فرمایا کہ اس کا دین ہے۔ کیا چیز؟ اس کا دین، کہ دین کو دیکھ کے نکاح کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا، خاک آلود ہو جائے تمہارے ہاتھ، تم اس کے دین کو ترجیح دو، تم دین والی کو ترجیح دو، جو گھر کے اندر آئے تو گھر کا ماحول کو بہتر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح کیوں دی؟ پہلی چیز کیا تھی کہ انسان مال و دولت کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے۔ مال و دولت آخر کب تک رہنے والا ہے؟ کیا کسی کو علم ہے کہ مال آج میرے پاس ہے تو کل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کسی کو علم ہے کہ مال و دولت جو آج میرے پاس ہے، کل آج جو میرے پاس بزنس کا بینک بیلنس ہے وہ کل میرے پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ختم ہو جانے والا ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ حسب و نسب، ساری کی ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جب اگلے گھر کے اندر جاتے ہیں تو اگلے گھر کے ماحول کو دیکھ کے اپنے ماحول کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی عادات کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ آگے چلتے چلے تو انسان حسن کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے، تو حسن وہ چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلنے والا ہے۔ آخر کب تک جوان رہیں گے؟ آخر کب تک یہ جوانی برقرار رہے گی؟ آخر کب تک یہ چہرے کا حسن برقرار رہے گا؟ آخر کب تک یہ رنگت برقرار رہے گی؟ آخر کب تک یہ جسم کے اندر فولادی جان ہوگی؟ ایک وقت آئے گا یہ ساری چیزیں ڈل جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، خاک آلود ہو تمہارے ہاتھ، چوتھی چیز کو دیکھ کے نکاح کرو، وہ دین ہے، دین کو دیکھ کے نکاح کرو۔ دین کو دیکھ کے نکاح کرو گے، گھر کے اندر امن رہے گا، گھر کے اندر بلا وجہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ دین کو دیکھ کے نکاح کرو گے، روز بروز اپنی زوج سے محبت ہوگی، اپنے پارٹنر سے محبت بڑھتی جائے گی۔ نماز پڑھتے دیکھیں گے، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، دل میں سکون سے محسوس ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ مجھے ایسی بیوی اور بچے عطا فرما قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ جب روز آپ دیکھیں گے کہ دین کے اوپر عمل ہو رہا ہے، دین کے اوپر پابندی ہو رہی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نصیب ہوگی، دل کو سکون بھی نصیب ہوگا۔ تو نکاح چوتھی بیس پہ کس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بیس پہ کرنے کو حکم دیا؟ وہ یہ کہ دین کو دیکھ کے نکاح کرو، یہ پائیدار چیز ہے، اور وہ چیز ہے جو کہ گھر کے اندر سکون کا سبب بنے گی۔ اگلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے کی، وہ یہ کہ گھروں کے اندر ذکر و اذکار کیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم عام طور پہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس سے کیا فرق پڑنا ہے گھروں کے سکون کے اندر۔ یہ وہ چیز ہے جب آپ ہر وقت ذکر و اذکار کے اندر رہیں گے، آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی، استغفار سے تر رہے گی، تو زبان سے کبھی بھی بے حیائی اور برائی کے کلمات نہیں نکلیں گے، کبھی بھی شدت کے کلمات نہیں نکلیں گے۔ غصے کی حالت کے اندر بھی انسان جب ذکر و اذکار کر رہا ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی زبان کنٹرول کے اندر آ جائے گی۔ اپنے گھروں کو سکون کے اندر رکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس زبان کو قابو کے اندر رکھیے۔ ایک بندہ غصہ کر رہا ہو تو دوسرا بندہ خاموش ہو جائے، خاموشی کو سیکھیے۔ دوسرا غصہ کر رہا ہو تو پہلا خاموش ہو جائے۔ لیکن جب دونوں طرف سے زبانیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے معاشرے کے اندر، اس کے نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہیں۔ ہمیشہ غصے کی حالت کے اندر انسان اپنی زبان سے برے کلمات نکالتا ہے، ہمیشہ غصے کی حالت کے اندر انسان اپنی زبان سے ہی غلط فیصلے کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ یہ کہ اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسرا وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، فرمایا ان دونوں گھروں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک مردہ ہے اور دوسرا زندہ ہے۔ وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر زندہ حالت کے اندر ہے، اور وہ گھر جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ گھر ایسے ہی اس طرح مردہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ اصل جو زندہ لوگ ہیں وہی تو سارے کام کرتے۔ فرمایا کہ اپنے گھروں کو ذکر و اذکار سے تر رکھیے، ذکر و اذکار سے منور رکھیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا۔ آگے بڑھتے چلیے
تو گھروں کے اندر سکون کو برقرار رکھنے کا ایک اور طریقہ، گھر کے اندر نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ مرد حضرات فرض نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد کے اندر آگے فرض نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جو کہ فرائض کے اندر شمار ہوتا ہے، لیکن نفل نماز پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، یہ گھر کے اندر زیادہ افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک افضل ترین نماز مرد کی یعنی نفل نماز وہ نماز ہے جو اپنے گھر کے اندر ادا کرے۔ گھروں کے اندر میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب گھر کو بنانے لگیں، گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے لگیں، اس کا نقشہ بنانے لگیں، تو نقشے کے اندر ایک کمرہ ایسا رکھیں جو کہ نماز کے لیے مختص ہو، جو عبادت کے لیے مختص ہو۔ ویسے ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، ڈرائنگ روم بھی بنا لیں گے، ٹی وی لانچ بھی بنا لیں گے، باتھ روم بھی، کچن، سارے روم بناتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی نماز کے لیے